گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن میں اتنی باتیں کافی ہیں، ماضی پہ شرمندہ، ابھی چھوڑ دیا، آئندہ کرنا نہیں۔ بعض میں تو اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا، اب شراب سے توبہ کیا ہے؟ تو شراب کے لیے کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا۔ شراب سے توبہ یہی ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اسے چھوڑتا ہوں، میں آئندہ نہیں پیوں گا، یہ توبہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایسا حق اللہ ہے، شراب چھوڑنا یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ بندہ شراب پینا چھوڑ دے، یہ گناہ کی وہ قسم ہے جس کا تعلق حق اللہ کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقوق اللہ تو ہے لیکن اس کی کچھ تلافی بنتی۔ تلافی کیا؟ کہ بھائی اس کے بدلے میں کچھ کرنا بھی پڑے گا، توبہ کے ساتھ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک بندہ بے نمازی تھا، اب اس نے توبہ کی کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ نماز پڑھوں گا، تو اتنا کہنے سے جو پچھلے زمانے کی نمازیں ہیں وہ ساری معاف نہیں ہو گئیں، بلکہ وہ جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں فرض و واجب ان کو پڑھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو اب زکوٰۃ کی قضا تو نہیں ہوتی لیکن تاخیر کا گناہ ہے، تو اب یہ ہے کہ اب یہ زکوٰۃ ادا بھی کر دے۔ اگر پچھلے 10 سال 15 سال 25 سال 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تیسرا، روزے نہیں رکھے تھے تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک آدمی نے زندگی میں 15 سال روزے نہیں رکھے، اب توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا، روزے نہیں رکھے، اسے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کا پکا ارادہ کہ روزے رکھوں گا، تو صرف اتنا کافی نہیں، وہ جو پچھلے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ تو یہ ہے تلافی، توبہ مع تلافی۔ تو ایک وہ گناہ جو توبہ بلا تلافی ہے، دوسرے وہ جو توبہ مع تلافی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے، بندوں کے حق کے ساتھ۔ اب وہ بندوں کے حق کے ساتھ جس گناہ کا تعلق ہے، اگر تو اس کا تعلق ہے مال کے ساتھ، کسی کا مال چھینا، چوری کیا، موبائل چھین لیا، رشوتیں لی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے، وراثت کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، یہ حرام کام اگر کیے تھے، تو اب اس میں توبہ میں یہ بھی فرض ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس لوٹائے، جس کا مال ہے اسے واپس لوٹائے۔ تو غصب، چوری، رشوت، ان سب چیزوں میں مال اسی کو لوٹانا ہوگا جس کا وہ مال تھا۔ وہ مر گیا تو اس کے ورثاء کو لوٹایا جائے گا۔ اور اگر سود وغیرہ تھا تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ چاہے تو مال ان کو لوٹا دے، چاہے تو صدقہ کر دے، اصل اس مال سے جان چھڑانا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ اگر حق العبد ہے، حقوق العباد ہیں، تو ان کا تعلق اور مال کے ساتھ ہے، تو پھر آگے یہ صورت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مال کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے لیکن اس کا تعلق جو اخلاقیات کے ساتھ یا دل آزاری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ کسی کو گالی دی تھی، اب گالی سے توبہ کی کہ یا اللہ میں نے جتنوں کو گالی دی سے میں توبہ کرتا، تو یہ تو نہیں ہے کہ سب کو پیسے دیتا بھی رہے، کوئی کفارہ تو شریعت نے فرض نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو اب جس کا دل دکھایا، جس کو مارا یا جس کو برا بلا کہا، جس کو ذلیل کیا، یہ جو حرام گناہ کیے، یہ جو حرام کام کیے، گناہ کے کام کیے، اس سے توبہ یہ ہے، ایک تو وہی کہ ماضی پہ شرمندہ، ابھی چھوڑ دے، آئندہ نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ جن جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، خواہ وہ پڑوسی ہے یا وہ رشتہ دار ہے یا وہ دوست ہے یا وہ دشمن ہے، جس کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہے، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کا یہ جو حق العبد والا حصہ ہے یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن یا تو اپنی نیکیاں اس مظلوم کو دینی پڑیں گی اور یا مظلوم کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، اس کی ایک ترتیب ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو لہٰذا توبہ جو پوری ہے وہ یہ ہے کہ توبہ میں گناہ کا چھوڑنا بھی ہے، آئندہ نہ کرنا بھی ہے، ماضی پہ شرمندگی بھی ہے، اس کے ساتھ جہاں تلافی ہے وہاں تلافی، جہاں معافی مانگنی ہے وہاں پر معافی مانگنی، جہاں پر حق ادا کرنا ہے وہاں پر حق ادا کرنا بھی ہوگا۔